نہیں لے پاتے جو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن مجید میں. فار ایگزامپل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو آلدو پہلے یہ سنا ہوا تھا بٹ دوبارہ انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو پتہ ہے اس آیت کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ جنرلی اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ذکر میں سکون ہے، اور ذکر سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ تسبیح، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل ہے سکون. بٹ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس آیہ کی؟ اگر آپ اس کی پراپر تفسیر دیکھیں، اس آیہ کی تفسیر ہے کہ دیکھیں ذکر قرآن نے خود کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید نے ذکر قرآن کو کہا ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، یعنی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ علی بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اگر اس کو ٹرولی کسی نے سمجھنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے میں سکون ہے. یہ مطلب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا. یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ قرآن نے بتایا ہے وہ مائنڈ سیٹ آپ بناؤ گے تو سکون ہے ذکر میں. ادروائز اگر آپ صرف ذکر کرتے رہو گے اور لائف سٹائل قرآنک لائف سٹائل نہیں ہوگا، صرف ذکر کرتے رہو گے اور مائنڈ سیٹ قرآنک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو شاید سکون نہ ملے. فار ایگزامپل کئی لوگ اگر وہ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ہیں، ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی فائدے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ وہ بہت 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 زیادہ ذکر کرتے ہیں. یعنی ان کی اگر ہم تسبیح کاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں 1,00,000 بار ذکر ہوتا ہے لٹرلی دن میں. بٹ انفارچونیٹلی ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ان کے ایموشنز بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، یعنی ان کو رونا بہت آتا ہے، نیگیٹو ایموشنز بہت حاوی ہوتے ہیں. نیگیٹو سے یہاں پہ مراد ہے ایسے ایموشن جو آپ کو نقصان دینے والے ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا ڈپریشن بہت ہوتا ہے اسٹل، اور ان کو کوپ نہیں کرنا آتا ڈفرینٹ سچویشن سے، ایون دو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑا قابل غور پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ اس آیا کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں کہ اس کا صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے دے انڈرسٹوڈ وٹ دس آیا مینز. دیکھیں نا، ایک بندہ ذکر کیے جا رہا ہے لیکن اس کا توکل نہیں ہے. توکل قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے کہ توکل بھی تو کرنا ہے نا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. ایک بندہ ذکر بہت کر رہا ہے لیکن اس کو قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس سے نہیں پتا کہ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس کیا ہے. قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس پتہ لگانا یہ بھی ذکر میں شامل ہے. اسی طرح ایک بندہ بہت ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یا دعائیں قبول 3 طرح سے ہوتی ہیں. وہ صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ میری دعا بس قبول ہونی چاہیے، میری دعا بس قبول ہونی چاہیے. یعنی قرآنک کانسیپٹ آف دعا کبھی پڑھا ہی نہیں کہ دعا اصل میں قبول ہونے کے ڈفرینٹ شکلیں ہیں. فار ایگزامپل سب سے نچلا درجہ ہے اللہ وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کو مشکل ٹال دیں. وہ چیز تو نہ دیں لیکن اس کے بدلے کوئی حادثہ ٹال دیں، کوئی مشکل ٹال دیں. سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سیو کر لیں جب شدید ترین ضرورت آپ کو ہوگی ایک چیز کی. فار ایگزامپل سائے کی، فار ایگزامپل اس ٹائم پروٹوکول کی، فار ایگزامپل اس ٹائم نور کی، اس ٹائم لائٹ کی. ٹھیک ہے، اس ٹائم اپنے حساب کتاب آسان کروانے کی. اس ٹائم اللہ کہ یہ لے تیری دعا جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا یا کیا کرتی تھی، تو آج یہ تمہاری دعا میں نے سیو کی ہوئی تھی. تو دیکھیں جب تک یہ کانسیپٹس نہیں پتہ، یہ چیزیں نہیں پتہ. دیکھیں اب ہم اکثر اذکار کرتے ہیں، اسکالرس کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا دین کتنا پازیٹیو ہے. یہی ہے پازیٹیوٹی، یہی ہے پازیٹیو ایموشنس، یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ نے 3 بار یہ دعا صبح پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کا کیا ہے بینیفٹ؟ کون بتائے گا؟ جس نے یہ 3 بار صبح اور شام دعا پڑھ لی اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحابہ کا اتنا بلیف تھا اس دعا پہ. یہ دعا بائی دا وے مروی حضرت عثمان غنی سے. حضرت عثمان کی پوری فیملی اس دعا پہ ایسے عمل کرتی تھی جیسے فرض چیز ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو حضرت عثمان کے ایک بیٹے، ان کو ایک بار پیرالسس ہو گیا اور صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ کی تو فیملی اس دعا کی اتنی قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک تو ان کا توکل دیکھیں, تو انہوں نے قسم کھا کے کہا آج میں دعا بھول گیا تھا, آج ہی پیرالسس ہو گیا. ایک تو یہ ان کا توکل. دوسرا, اسکالرز ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے دعا کی یا دیگر اذکار کیے, ریسٹ ایشورڈ اگر دعا کے باوجود بھی کوئی حادثہ آ جاتا ہے, ریسٹ ایشورڈ اس میں خیر ہے, شر اس میں ہٹ گئی. شر کا ایلیمنٹ اس لیے ہٹ گیا کیونکہ آپ نے دعا پڑھ لی. یہ دعا کس کو ہٹائے گی؟ شر کے ایلیمنٹ کو. اس دعا سے کئی یہ وعدہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں جب تک یہ قرآنک کانسیپٹس ہم سمجھیں گے نہیں, ہمارا ذہن نہیں کھلے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہمیں نہیں ذکر سے فائدہ ہوگا. ذکر کا مطلب یہ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھو. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنک کانسیپٹس ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کانسیپٹس ہیں, ان کو سمجھو. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی میں 100% خوشی گارنٹیڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ دین پہ چل کے تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ آزماتے ہیں, لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آزماتے ہیں تو درجہ بھی بہت دیتے ہیں, درجہ بھی بہت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی سکھایا گیا کہ آسانی ہی مانگو, آسانی ہی مانگو. یہ سارے کانسیپٹس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا توکل کیا ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ پین ہمارے نبی نے دیکھی تو میں کون ہوں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے تو ہو ایم آئی, ٹھیک ہے, مجھے بھی آ سکتے ہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ نے تو نبیوں کو ان کی اولادوں سے آزمایا تو ہو ایم آئی. کیا نبیوں کی اولاد غلط سائٹ پہ نہیں گئی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیگیٹو سائٹ پہ نہیں گئی؟ حضرت یعقوب کی اولاد, کیا انہوں نے اتنا بڑا برا عمل نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو ہی کنویں میں فورسیک کر دیا؟ تو یہ کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے, اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے, اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے, ٹرائل کیوں لیتا ہے, تو تب تک ذکر سے آپ کو سکون شاید نہ ملے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے کہ بے شک ذکر میں اطمینان ہے دلوں کا, لیکن کون سے ذکر میں؟ قرآن میں. قرآن از دا ذکر. اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور قرآن کے ذکر کا مطلب ہے, قرآن میں جو ذکر ہے کن چیزوں کا ذکر ہے؟ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کا ذکر. جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر عادت ہوتی ہے. عبادت اور عادت میں فرق ہے. عبادت ہے سمجھ کے کرنا, عادت ہے کہ بس وہ ذکر جاری ہے منہ پہ. ہاؤ ایور لیٹ می ٹیل یو کہ ذکر اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ ویسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا, یہ میری گارنٹی ہے. چلے شاید وہ دکھ کم نہ ہو ذکر کرنے سے, لیکن آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو چلے سم تھنگ جس کا ریوارڈ ہو رہا ہے وہ تو مل رہی ہے نا. چلتے پھرتے اگر ذکر ہے تو انشاءاللہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریوارڈ تو اس کا مل ہی رہا ہے. لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ ذکر کا فلسفہ سمجھ لیں اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ لیں. تو آج ہم اسلامک کانسیپٹس پڑھیں گے کہ پازیٹیو ایموشنس کے لیے اسلامک کانسیپٹس کو لٹرلی گھول کر پینا کتنا ضروری ہے, کتنا ضروری ہے. پہلی بات, پازیٹیو ایموشنز ہوتے کیا ہیں, اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. جوائے از اے پازیٹیو ایموشن. گریٹیٹیوڈ از اے پازیٹیو ایموشن, شکر گزاری. اسی طرح سیرینٹی کہتے ہیں پیس کو. انٹرسٹ, یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. کسی چیز کے لیے کیوریس ہونا, انٹرسٹ ہونا, اس کو سائیکالوجسٹ پازیٹیو ایموشن میں رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان کا انٹرسٹ ہی لوز ہو چکا ہے, لائف میں انٹرسٹ لوز ہے, کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لگتا, اس کا مطلب اس کے نیگیٹو ایموشنز حاوی ہیں اور پازیٹیو ایموشنز کی کمی ہے. ٹھیک ہے. ہوپ کتنا بڑا پازیٹیو ایموشن ہے. ہوپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا. جب تک ہوپ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, اور ہوپ ختم ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ختم ہو. تو یہ پازیٹیو ایموشن. پرائڈ اور ایروگینس میں فرق ہے. ایروگینس نہیں, پرائڈ کی بات ہو رہی ہے. پرائڈ ہے ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی طرح امیوزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے امیوز ہونا. جیسے مثال طور پہ مسٹر بین دیکھا, بندہ امیوز ہوتا ہے, کوئی فنی چیز دیکھ کے امیوز ہوتا ہے تو پازیٹیو ایموشن ہے, اچھی بات. کسی بچے کی شرارتیں دیکھ کے بندہ امیوز ہوتا ہے, اپنے بچوں کی, چھوٹے بچے ہیں وہ جوک میں کچھ بولتے ہیں, بالکل ہی چھوٹے بچے, امیوزمنٹ ہے. انسپریشن پازیٹیو ایموشن ہے, انسپائر ہوتا ہے بندہ,
انسپائر کرتا ہے. جو انسپائر ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے نا دوسروں کو. او کا مطلب ہے کہ یعنی بہت زیادہ, اس کو اردو میں آئی ایم ناٹ شیور کیسے ایکسپلین کریں, کوئی او کا ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, یعنی واو فیکٹر, کہ واو کرنا کسی چیز کو دیکھ کے, او میں آ جانا, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اور او لیڈس ٹو ادر ایموشن, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور لو, سب سے اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن لو ہے, یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. دیکھیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں, ایک براڈن تھاٹ ایکشن تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ میں کچھ ایکشن لے کر آتا ہے, کوئی عادت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جوائے, یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. جوائے لیڈس ٹو پلے. جو بندہ جوائے فل زیادہ رہتا ہے وہ پلے فل ہوتا ہے. پلے فل سے مراد ہے یعنی ہنسمکھ. ٹھیک ہے, اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دے لائک ٹو پلے ود پیپل ان دا پازیٹیو سینس, یعنی وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے گھر میں فادر کو کبھی دیکھا ہو کہ ان کی جوائے فل نیچر ہے, مدر کو دیکھا ہو, مے بی کسی سبلنگ کو دیکھا ہو, تو دیٹ مینس کہ جو جوائے کو پریکٹس کرتے ہیں دے الٹیمیٹلی بیکم پلے فل. یہ ریسرچ ہے. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. ایک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پازیٹیو ایموشن ان بلٹ ہوتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں. دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں, ان بلٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اور بنانے بھی پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس شخص کو کہا تھا, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. اس سے مراد دونوں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ رکھتا ہے, دوسرا یہ کہ تجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کے نبی اسے کیوں یہ نصیحت کرتے. دیکھیں اگر ایک بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ہنسمکھ ہوں ہی نہیں, میرے تو نیچر ہی ڈرائی ہے, تو پھر جہاد بن نفس کیا ہے, پھر ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہی تو ریوارڈ ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا کہ لائف میں ایکٹنگ کرو, لائف از اے بگ تھیٹر. بالکل صحیح بات ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی, اس کا ثواب ہے ایکٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہنسمکھ نہیں ہیں, آپ کو انگزائٹی زیادہ ہوتی تو دوسروں کا بھی دن خراب کر دیں. باپ کو اسپیشلی ایکٹنگ بہت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے. باپ اگر ڈپریس ہو جائے گا, باپ اگر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اپنا موڈ خراب رکھے گا تو پھر ساری فیملی کا موڈ خراب ہوگا, obvious سی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he had a smile on his face always. تو بہرحال یہ جوائے ڈیفینیٹلی لیڈس ٹو پلے فل. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. اگر آپ میں نہیں ہے تو لے کر آئیں. اشج بن قیس, الاشج عبد القیس ایک صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا الاشج آپ میں دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو بڑا خوش ہوئے, کہتے یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امیجن کریں آپ کو قیامت والے دن جنت میں کہیں کہ تم میں یہ دو کوالٹیز بہت پسند تھیں اللہ کو, آپ کتنا خوش ہوں گے. صحابی بہت خوش ہوئے, کہتے کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا برداشت اور سلیمنسی, تمہاری نرمی اور برداشت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تم ٹھہر ٹھہر کے کام کرتے ہو, تم میں نرمی ہے, تم میں برداشت ہے. اچھا وہ بڑے انٹیلیجنٹ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دی ہیں یا میرے اندر ہے؟ یہ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے دی ہیں. تو وہ اور خوش ہوئے. ہم ہوتے تو ہم کہتے پھر میرا کیا کمال ہے, لیکن صحابہ اتنا خوش ہوتے تھے ان باتوں پہ, وہ کہتے تھے اچھا یہ تو اللہ نے پھر مجھے چوز کر لیا, یہ تو اللہ کی عطا کر دی. تو اللہ کی عطا کردہ بھی ہوتی ہیں, اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, یہ کیوں دعا ہے؟ جب آپ اپنی شکل دیکھیں کہ اللہ آپ نے مجھے شکل اتنی خوبصورت دی تو اخلاق بھی اچھا دے دے. اللہ نے ہی دینا ہے, اللہ نے ہی دینا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود بھی تو بلڈ کرنا ہے, پریکٹس کر سکتے ہیں خود بلڈ کرنے کی, نو پرابلم. دیکھیں گوروں کے پاس, نان مسلم جو ویسٹرنرز ہیں ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے, ان کے پاس تو اسلام نہیں ہے, لیکن وہ ان پہ بہت ورکنگ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ بہت ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سائیکالوجسٹ پورے ہائر ہوتے ہیں جو پرسنالٹی پازیٹیو بنائے آپ کی, آپ کو پازیٹیو سوچنا سکھائے, آپ کو خوش رہنا سکھائے, آپ کو اسمائل کرنا سکھائے, آپ میں ایموشنز لے کر آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ خدا داد بھی ہے لیکن آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, گریٹیٹیوڈ, جو بندہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرے گا وہ نیچرلی کیئرنگ بن جائے گا. پکی بات ہے, یہ میں نے خود آزما کے دیکھا. میں نے جب اپنی لائف میں گریٹیٹیوڈ بڑھایا, گریٹیٹیوڈ کیسے بڑھایا, ڈیلی کچھ نہ کچھ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے اور کچھ لکھنا بھی, تو لٹرلی آپ کی گیونگ نیچر اور بنتی جاتی ہے, کیونکہ آپ کا پاتھ وے بنتا ہے نا نیورونز کا. جب آپ وہ سوچتے ہیں گریٹیٹیوڈ تو آپ گیور بن جاتے ہیں الٹیمیٹلی,
इसी तरह सिरेनिटी, जो बंदा सिरेनिटी को प्रैक्टिस करेगा, पीस को, वो सेवरिंग और इंटीग्रेशन की उसे आदत पड़ जाएगी। सेवरिंग होता है कि ठहर के एक चीज़ को फील करना, ये पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ होती है हीलियोट्रोपिक इफेक्ट, बायोलॉजी की टर्म है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं कि जब फूल पर सनशाइन पड़ती है तो वो अपने आप को फैला लेता है, जैसे सनफ्लावर है, कोई भी उस खिल उठता है ताकि वो सनलाइट को फुल एब्जॉर्ब करे। अब ब्रेन की सारी साइंस ये है, समझने की कोशिश करें, ब्रेन नेचुरली नेगेटिव है, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में ज़्यादा रहता है, सर्वाइवल मोड में ज़्यादा रहता है, तो ब्रेन नेगेटिविटी को बहुत बहुत जल्दी पिक करता है और नेचुरली पिक करता है। खुश रहने के लिए मेहनत है, और ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। अगर खुशी भी बहुत नेचुरल होती, नेचुरल से मुराद ये नहीं है कि बंदा कोई अच्छी चीज़ देकर खुश ना हो, ये तो नेचुरल है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि खुशी में मेहनत है और गम रहने करने में, डिप्रेस रहने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि नेचुरली ब्रेन डिप्रेस होना पसंद करता है। ये साइंस है पूरी, वो साइंस एक्सप्लेन करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम आगे चलते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं खुश रहने के लिए खुशी वाले मोमेंट को फील करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। जैसे फूल सनशाइन को ले रहा है, अपने आप को फैला रहा है। इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ। अशफाक अहमद साहब, ज़ाविया जो किताब है उनकी, शायद आप में से किसी ने कभी पढ़ी हो। अशफाक अहमद साहब बड़े हिकमत वाले वाकयात कोट करते हैं ज़ाविया में। आजकल उर्दू ज़ाहिर हम इतनी नहीं पढ़ते, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में बहुत 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 हिकमत है। बहरहाल वो वाकया कोट करते हैं, कहते हैं मेरे घर में एक मिस्त्री काम कर रहा था, तो उसने बड़े पीक डे पे छुट्टी कर ली। तो कहते हैं मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैंने भी उसके लिए छुट्टी की थी, आज आएगा मैं काम कराऊंगा, उसने छुट्टी कर ली, एक दिन बस छुट्टी की। कहते मैं उसके घर पहुंच गया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसकी वाइफ निकली, बड़ा डर गई एकदम से। मैंने कहा किधर है वो? कहती आप चलें अंदर आए प्लीज़, बैठे हैं हमारे पास। मैंने कहा नहीं, उसे बुलाओ। कहते वो आया, बड़ा डर गया एकदम, फिर मुझे मिन्नत समाजत की, प्लीज़ आप अंदर आएँ, बैठे तो सही। कहते मैं अंदर चला गया, चाय शाय पिलाई मुझे, धूप निकली हुई थी, सर्दियाँ थी लेकिन धूप निकली हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम था, और बड़ा रेयर था सर्दी में धूप निकलना, उस मौसम में धूप निकली हुई थी। कहते मैंने नोट किया उसका छोटा बच्चा है बड़ा प्यारा, तो वो क्रॉल कर रहा है, कभी खड़ा होता है, चलता है, 1-1.5 साल का होगा मे बी। तो कहते मैंने उससे पूछा हाँ भाई मियाँ क्या तुमने आज हरकत की, तुम आए नहीं आज? कहते उसने बड़ा शर्मिंदगी का फेस बना, कहा कि इशफाक साहब असल में मैं आ रहा था सुबह सुबह, तो एकदम मैंने देखा मेरा बच्चा चल रहा है और पहले नहीं चलता था, तो मुझे इतना अच्छा ये मोमेंट लगा, फिर मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा यार आज घर टाइम देते हैं, खैर है देखी जाएगी। तो खैर अब कुछ लोग बहाने से भी छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन उसकी जेन्युइन रीज़न, उसने कहा कि नहीं मैंने आज सोचा आज घर टाइम दे दूँ। कहते मैं एकदम स्टन हुआ, गुस्सा तो था लेकिन एकदम मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, यानी हम जो है वो इस खुशी, ये खुशी के मोमेंट्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम इनको टोटल इग्नोर मार देते हैं। हमने वही स्ट्रेस को हावी किया होता है, डिप्रेशन को हावी किया होता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। ही सेवर्ड द मोमेंट, इसको कहते हैं सेवरिंग द मोमेंट, रुकना, रुक कर उस मोमेंट को फील करना और उस मोमेंट को लिखना। आज ये हुआ था, ये पुरानी जनरेशन्स करती थी, डायरी लिखती थी, इसीलिए तो खुश होते थे, और हम भी करते थे। मैं जब टीनेजर था, वी यूज्ड टू सेवर मोमेंट्स, वी यूज्ड टू राइट मेरा ट्रिप कैसा था, क्या ख्याल है। आज की जनरेशन क्या करती है, 1000 सेल्फीज लेती है, और वो 1000 सेल्फीज में से वो 5 सेल्फीज देखते हैं, वो कभी यूज में ही नहीं आती। एक रिसर्च है, आपको पता है 80% फोटोज आज तक नहीं खुलती जो ट्रिप्स पे ली होती हैं, वो रद्दी बनती हैं, वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। 80% फोटोज पुरानी जनरेशन लिखती थी मेरा ट्रिप कैसा है, राइट डाउन दी एक्सपीरियंस, ताकि उसको सेवर किया जाए कि मैंने ये किया। बहरहाल मेमोरीज बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेवरिंग, लेकिन उसको देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए ताकि वो मोमेंट रिविजिट हो। कितने हमारे पास ऐसे रिसर्चेज हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कोई एल्बम खोल ली, एल्बम खोल के अपनी तस्वीर देखने लग गए पुराने, तो
دے ریئلائزڈ کہ ہم نے اتنا اچھا ٹائم ساتھ گزارا ہے, ناٹ ایوری تھنگ از بیڈ, یعنی دیکھو یہ بھی تو اچھا ٹائم ہم نے ساتھ گزارا ہوا ہے. دیٹ از کالڈ سیورنگ دا مومنٹ. آج کی جنریشن سیور نہیں کرتی, فیل نہیں کرتی, نوٹ ڈاؤن نہیں کرتی, فوراً بھول جاتے, ایک اچھا واقعہ ہوا فوراً بھول گئے. تو اس لیے سیرینٹی لیڈس ٹو سیورنگ دا مومنٹ. جو بندہ سکون چاہتا ہے اس میں سیورنگ دا مومنٹ آ جائے گی, وہ پھر ٹھہراؤ آ جائے گا اس میں, وہ پھر نوٹ ڈاؤن کرے گا کہ یار یہ تو اچھا مومنٹ تھا, آئی شوڈ انجوائے اٹ. کھانا کھا کے سیور کیا کریں. لوگ کھانا کھاتے ہوئے سیورنگ نہیں کرتے. فیل کیا کریں کتنا مزے کا لقمہ ہے, لٹرلی. جوس پیتے ہوئے فیل کیا کریں کتنا مزے کا جوس ہے, یعنی وہ مٹھاس, وہ پھل کھاتے ہوئے سیورنگ دا مومنٹ. یاد ہی نہیں ہوتا سیورنگ بیکاز وی آر یوزنگ اسمارٹ فون وائل ایٹنگ, ٹھیک ہے, تو وہ نو سیورنگ از انوالوڈ. انٹرسٹ لیڈس ٹو ایکسپلورنگ. ریسرچ ہے, جن بچوں میں آپ انٹرسٹ بھرتے ہیں, انٹرسٹ نہیں مارتے, ان کا کیوریوسٹی نہیں مارتے, جیسے نیل ڈی گراsse ٹائسن ایک فزسسٹ ہے, اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا, کہتا ہے کہ میں سڑک پہ جا رہا تھا تو راستے میں بارش ہو کر ہٹی تھی, تو ایک چھوٹا سا کھڈا تھا روڈ پہ, اس میں پانی جو ہے وہ جمع ہوا تھا. تو ایک مدر تھی, اس کا چھوٹا بچہ ساتھ تھا, تو بچہ جو ہے نا وہ جمپ مارنا چاہ رہا تھا اس کے اندر, یعنی وہ جو اچھل کے پھر پانی سپلیش ہوتا ہے. اس نے ایک بار یہ کیا تو مدر نے اسے بہت برا ڈانٹا کہ یہ کیا کیا تم نے, کپڑے اپنے گندے کر لیے. تو کہتا مجھے بڑا ہوا کہ کاش یہ اسے نہ ڈانٹتی, کاش یہ اسے نہ روکتی. بہرحال کبھی کبھی مدرز روکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی کوئی ریزن ہوگی روکنے کی, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ کہ بچوں میں انٹرسٹ اور کیوریوسٹی کو نہیں روکنا چاہیے. جیسے کارل سیگن بہت بڑا فزسسٹ تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا میں ایک اسکول میں گیا, پہلے کنڈر گارڈن کلاس میں گیا, اتنے سوالات تھے ان بچوں کے, وائی دا اسکائی از بلو, وائی دا پلانٹ از گرین, ٹھیک ہے, وائی دا سن از بگ, ہاؤ ڈز ارتھ موو, سوال ہی سوال. کہتا میں اتنا خوش ہوا. پھر کہتا میں 12 گریڈ میں گیا, ہائی اسکول, ڈیڈ زومبیز, نو کویسچن. کہتا سم تھنگ ہیپنڈ بٹوین دیز 12 ایئر. واٹ ہیپنڈ؟ ان کی کیوریوسٹی ماری گئی ہے, ان کے سوال دبائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ایجوکیشن سسٹم کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. اینی وے, انٹرسٹ لیڈس ٹو ایکسپلور. آپ نے اپنے بچے کو ایکسپلورر بنانا ہے, انٹرسٹ بلڈ کریں اس کے اندر. ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو. دیکھیں جو بندہ ہوپ کو پریکٹس کرے گا, ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. آپ ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بس ایک ہوائی بات ہے, امید کرو. امید ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, امید میں 2 چیزیں آتی ہیں. آپ کبھی ہوپ کو سائنٹیفک سرچ کریں گوگل پہ جا کے, ہوپ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن, تو اس میں ایک ایجنسی تھنکنگ ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں, ان سے مراد کیا ہے. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ یو کین ڈو ٹو کم آؤٹ آف اے سچویشن. ہوپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت برے پھنسے ہوئے کسی سچویشن میں, تو ایجنسی تھنکنگ یہ ہے کہ ساری ایجنسیز لکھیں کہ میں اس سچویشن سے نکل کیسے سکتا ہوں. فار ایگزامپل دعا کر کے, فار ایگزامپل اللہ کے آگے گڑ گڑا کے, فار ایگزامپل کسی کی مدد پکڑ کے, فار ایگزامپل گناہ چھوڑ کے, فار ایگزامپل حرام کو ترک کر کے, فار ایگزامپل جو ہے ہجرت کر کے. کئی مواقع اللہ نے دیے. ایجنسی تھنکنگ بہت ہیں اگر آپ سوچیں. قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کی جب روح نکال رہے ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے دین پہ, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی اتنی بڑی تھی ارتھ, تو تم نے کیوں نہیں ہجرت کی. قرآن تو پروموٹ کرتا ہے ایجنسی تھنکنگ کو کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. یہ مثال ہے, ایکسٹریم دینا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کو اپلائی نہ فوراً کوئی کر لے. اگر کسی کی میرج بہت 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 ٹاکسک ہے, میں نے 4 بار بہت اس لیے کہا ہے کہ اس کو ایویں اپلائی نہ کر لینا, ایکسٹریم سچویشن ہے, تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں وے آؤٹ دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. تمہیں توکل کی امید دلائی تھی اللہ نے سورہ طلاق میں, وائی ڈیڈنٹ یو اڈاپٹ اٹ. تو ایجنسی تھنکنگ از پارٹ آف ہوپ کہ ڈو سم تھنگ, رائٹ ڈاؤن واٹ آئی کین ڈو. اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے, کر میں یہ سکتا ہوں, اب اس کا پاتھ وے کیا ہے, کرنا کیسے ہے. تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں, ٹھیک ہے. اور اسلامک ہوپ یہی ہے,
کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اوکے. ہوپ، جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے. ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج آتا ہے. یہ ایک پریکٹس کر کے دیکھیں آپ. پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ. اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ. جو بندہ امیوز ہوتا ہے بہت زیادہ، امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے، وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے. انسپریشن، جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس. جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے نا، کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو. وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا. all leads to accommodating the new. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن، لیڈس ٹو سم ہیبٹ. اور سبحان اللہ، لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ. ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل دیز اسکلز: پلے، کریٹو گیونگ، سیورنگ اینڈ انٹیگریٹنگ، یرننگ فار پازیٹیو چینج، ایکسپلورنگ، ڈریمنگ بگ، ایوری تھنگ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن ان کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا ہے؟ لو. لو فار ہیومینٹی، لو فار صحابہ، لو فار فیملی اینڈ لو فار اللہ. اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے لو فار اللہ. جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں گرنا چاہیے. جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں رکنا چاہیے. جو مرضی ہو. آپ انبیاء کے الفاظ تو دیکھیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی 1000 بار تو اولاد کی دعا کی ہوگی بڑھاپے تک، 1000 بار کیا، 1,00,000 بار کی ہوگی. اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب، میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے، مجھے پلانے والا اللہ ہے، وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. اور پھر کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. پازیٹیو چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ. بیماری کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف. حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی، لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ کے ادب میں کمی نہ آئے. جیسے ایک باپ سے اتنی محبت بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ نہ بولے. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ شفا کی نسبت اللہ، بیماری کی نسبت اپنے آپ سے. یہ ہوتی ہے محبت اللہ سے. حضرت ہاجرہ اتنی محبت. حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خاموش. حضرت ہاجرہ عقل مند تھی، سمجھ گئی. کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا نعم. دیٹس اٹ، دیٹس آل ہی سیڈ، یس. حضرت ہاجرہ چپ ہو گئے. قبول ہے. اتنی محبت، اتنی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ، آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ، اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ، جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا. تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا، 2021 کی بات ہے، آئی تھنک 22 کی بات. کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی، لوگ بڑے پریشان بیٹھے، کی کریے. پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں، تباہی بڑی مچ گئی، یہ وہ. کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ. ایک بزرگ، بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے. کہتے ایک دم اٹھے، پنجابی کہتے وہ کملے ہوں، وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا، اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے. کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے. کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا. اللہ اکبر. عجیب و غریب پازیٹیوٹی، عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں، یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں. تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے. آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا، لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے. اور کئی واقعات ہیں، بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی ہے. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا، کانسٹنٹ لڑ رہا ہے، انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے.
لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا؟ ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی ہیں آسمہ بنت ابی بکر, حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں, آپ روتے رہیں گے, گھنٹوں روتے رہیں گے, ان کی سٹرگل سن کے, ان کی مشکلات سن کے بلائنڈ ہو گئی تھی رو رو کے غم میں. لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, آپ پڑھیں تاریخ جا کے, کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں عبداللہ بن زبیر کا. تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا, انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی, بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے, یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے سٹرونگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے, جو اللہ کے کلوز ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے. کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ, وہ پورا کرائٹیریا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو لو فار اللہ, لو فار ہیومینٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی ہیومینٹی سے. اب دیکھیں ہسبینڈ وائف ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم, ٹھیک ہے. اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن, اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ. میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا, کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے, یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے, باقی سب لفظی ہے, باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے, سخت الفاظ ہیں لیکن دیٹ از دا ٹروتھ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا, لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ. اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے. آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یا اللہ تیرے دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مجھ پہ آج مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یہ سب الفاظ اس دعا میں آ گئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں. تو یہ اس میں لو کا ایموشن ہے, بہت لو نظر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا اور اینڈ میں دعا کیا کر رہے ہیں, اے میرے رب مجھے میرے والدین کو مومنین کو معاف کر دے, یعنی اے میرے رب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. یعنی ایک بندہ 950 سال دعویٰ کرتا ہے, کتنا کھپتا ہے ٹو بی آنیسٹ, اپنی قوم کی باتیں سنتا ہے, ریجیکشن دیکھتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتا ہے, اور ٹو بی آنیسٹ انسلٹ دیکھتا ہے, ہیوملیشن دیکھتا ہے, کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے سروں پہ چادریں رکھ لیتے ہیں مجھے دیکھ کے, یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں مجھے. تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. جیسے میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بات کہوں کانوں میں انگلیاں دے لے, ہم تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیں گے کہ بھائی آئندہ ان کے پاس نہیں جانا. تو وہ اتنا شکر گزار ہے, اتنا شکر گزار ہے, اتنی محبت ہے اللہ سے, کہتے ہیں اے میرے رب کوتاہی ہو گئی معاف کر دے اور مجھ سے قبول کر لے جتنا میں نے کیا. حضرت ابراہیم السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے میرے رب کوئی غلطی ہو گئی قبول کر لے. حالانکہ اتنی محنت کی, گھر باہر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, بیٹے کو ساتھ ملایا ہوا ہے, مزدوری کر رہے ہیں, خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں, لیکن دعا کیا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو دیکھیں یہ پازیٹیو ایموشنز اگر میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق سمجھاؤں تو یقین کریں ہمارا دین وہ پیک آف پازیٹیوٹی ہے, پیک آف پازیٹیو ایموشن ہے, اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس لیے مسلمان بہت پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا. اللہ پھر صبر بھی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ٹاکسک پازیٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے.
ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہر وقت پازیٹیو رہو یا کسی کو برا فیل کرانا اس کے نیگیٹو ہونے پہ. غلط ہے. اکثر پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے کہ بھائی تو کیوں سیڈ بیٹھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, بھائی تم کیوں ایسے بیٹھے ہو. دیکھیں ایون نبی اسلم سیڈ ہوتے تھے, وہ بھی روتے تھے. نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان, اس میں کیا ہے. حضرت مریم السلام, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹو ہوئیں, لیکن اگر اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا اس میں بڑی حکمت ہے. سورہ مائدہ میں کہ سورہ مریم میں غالباً کہ مریم السلام نے کہا کہ کاش میں مر جاتی, یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی پین انہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی. تو اب یہ جنرلی ایک ایسا جملہ ہے جو شاید ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تم نے کیا کہہ دیا. تو اللہ رب العالمین کوٹ کر رہا ہے ان کا یہ جملہ, ان کی یہ پین. تو کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے انسان, اس میں کیا ہے, لیکن اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی از ناٹ گڈ. دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ 3:1 ہے کیلکولیشن. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز 3 ہونے چاہیے انسان میں ریشو کے مطابق, اور نیگیٹو 1 ہونا چاہیے. یہ ہیلدی ریشو ہے. 3:0 از ناٹ ہیلدی. نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینا وہ پاسبل بھی نہیں ہے. ہمارا مائنڈ نیچرلی نیگیٹو ہے, اور نیگیٹیوٹی ہیلپس, سم ٹائم اٹ ہیلپس ٹو بی اسکیپٹک. شک کرنا ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ ہیلپس شک کرنا. ٹھیک ہے, اسکیپٹک ہونا سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ یو. اسی طرح اینگر از اے نیگیٹو ایموشن, بٹ بینگ اینگری سم ٹائمز ہیلپس, اسپیشلی دشمن کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ٹھیک نہیں. آپ positivityratio.com گوگل پہ لکھیں پازیٹیوٹی ریشو, اپنی ریشو کیلکولیٹ کریں کتنی ہے. اگر تو 4:1 ہے, 3:1 ہے, 2:1 بھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا, اور اس کو ویکلی کیا کریں پازیٹیوٹی ریشو کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوں, اور یہ بہت اوتھینٹک ٹیسٹ ہے پازیٹیوٹی ریشو. دوسرا موڈ میٹر. موڈ میٹر گوگل پہ سرچ کریں, اس کو کیلکولیٹ کیا کریں آپ کا موڈ جنرلی کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کس کوادرنٹ میں لائے کرتے ہیں, 4 کوادرنٹس ہیں موڈ میٹر کے, تو وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے, ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا, یہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, محمد صلاح ہو گیا, ان فیمس فٹ بالرز کے, کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں, مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں, پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے, اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں, امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں, اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ. کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی, پرفیکٹ ریٹائرمنٹ, اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی, آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی, فائنل جیتا. یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی, T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا, اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا, اور سب سے زیادہ سکور کیا. اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے, ہاؤ کم, کیسے اچیو کر لیا؟ اوبیسلی خدا داد صلاحیات ہیں, مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے. وٹ دے امیجن دے الٹیمیٹلی ڈو اٹ, پازیٹیو رہ کے. میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کریں کیسی ہے, گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے. اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا, ریٹائر ہو رہے ہیں. اور پلان بھی یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ, نہیں, بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, اور یہی ہوا. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے, ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے, ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس. یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروو کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائی ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائی ہیں, خاندان ڈرائی ہے, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ انگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو رہی. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے، ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی یہ ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی، ان سب کے حالات ٹف تھے پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا، انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے، سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے، سب سے زیادہ ڈیتھس. نمبر 2، سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے، 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی، لیکن 10% ہے، اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں، وہ خوش نہیں رہے گا، ایگریڈ، ٹوٹل انکار نہیں ہے، بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے ہے خوشی. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ، 40% خیالات، 10% سرکمسٹانسز. یہ ہے کریکٹ ریشو، ٹھیک ہے. اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ، وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول، میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی، وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات، تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی، شکر گزاری کی، خوش رہنے کی، لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی، پرسپیکٹو بنانے کی، کتنی ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے بچا 10%، وہ ہے حالات، وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ، کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی، سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی، اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر، سیڈنس، ٹھیک ہے، اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں، اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ، اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے، آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے. نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ، لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے، وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہے، میری ٹیچر بھی ہیں، میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے، انہوں نے آڈینس کو، جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے، انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا، بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا، بھول جائیں، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف.
تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ, بہت ہی فنی کلپ, بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, تو 8 10 آنسر تھے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاکن یور مائنڈ, اور سائنٹیفک بات ہے. جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس آپ کا ایگزیکٹو مینیجر ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ کھیل اٹھتا ہے اور آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں, پازیٹیوٹی سے آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے اس تھیوری ثابت ہوا کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے, سٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا, اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے, ٹرسٹ می, یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے, ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے, اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں, زبردستی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے بہت سے سائنٹیفک پروفس ہیں. بہرحال یہ بہت زبردست ایک ریسرچ ہے, لیکن اس کو میں آپ کو اس ریسرچ سے ثابت کرتا ہوں. یہ بھی ان کی ریسرچ ہے, فریڈرکسن, جیسے کہ آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں, باربرا فریڈرکسن. یہ ریسرچ کیا ہے؟ یہ ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹس سے 4 لوگ لیے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ امیوزمنٹ والا کلپ دکھایا. اچھا, اس سے پہلے ان کی کوئی انگزائٹی پرووکنگ سچویشن انہوں نے قائم کی, یعنی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جی تیار ہو جائے. جیسے میں آپ چاروں کو کہوں, یہ جو 4 لوگ سامنے بیٹھے ہیں, کہ اٹھو جی ابھی 5 منٹ بعد آپ نے میری جگہ ٹاک دینی ہے. اب آپ ایک دم نروس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک دم کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, پلس ریٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کہوں گا اچھا ریلیکس ریلیکس, ایک کلپ دیکھتے ہیں. اب جیسے ہاشم کو میں کہوں کہ جی آ جاؤ اسپیچ دو یہاں پہ آ کے, اب وہ ایک دم کہیں گے یار یہ مجھے کیا کہہ دیا, پلس ریٹ بڑھ گئی. پھر میں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو پہلے کو انہوں نے کیا کیا, امیوزمنٹ بیس کلپ دکھایا, لیٹ سے مسٹر بین, ٹھیک ہے, امیوز ہوا وہ, یا بچے کی لافٹر, امیوز ہوا وہ. اور انہوں نے ان کا ہارٹ ریٹ دیکھا کہ نارمل کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی, کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے, ایکس ایکسس پہ. ان کی پلس ریٹ ٹھیک ہوئی تقریباً 25 سیکنڈ میں. ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھائی, ان کو میں نے کہا آ جاؤ جی, اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا رہنے دو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. ان کو میں نے دکھایا کنٹینٹمنٹ کا کلپ, سکون کا کلپ, یعنی بیچ اور ہوا چل رہی ہے اور برڈز دے آر سنگنگ اور نیچر ہے, یا کوئی حدیث سنائی, مطلب دے فیلٹ کنٹینٹ. اوکے, ان کا کتنے سیکنڈ میں ٹھیک ہوا جی, تقریباً 22-21 سیکنڈ میں. تیسرے کو میں نے جو ہے نا وہ نو ایموشن والا کلپ دکھایا, یعنی ایک اسکرین سیور چل رہا ہے, کوئی سینس نہیں ہے اس کی, بس یوں کلر گھومی جا رہا ہے, نو سینس ایٹ آل, یعنی نو ایموشن. ان کا ٹھیک ہوا جی تقریباً 35 سیکنڈ میں. اور سب سے دیر میں کس کا ٹھیک ہوا ہارٹ ریٹ, جس کو سیڈ کلپ دکھایا, یعنی کوئی بہت ہی ڈپریسنگ کلپ میں نے چوتھے کو دکھایا. اچھا, اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ سٹریس میں سب سے پاورفل ایموشن کون سا ہے, کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ. اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے, امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے, ٹھیک ہے. اسے سکون چاہیے, اسے تسلی چاہیے, اسے کوئی شیورٹی چاہیے, کوئی ایشورنس چاہیے. جیسے آپ بہت سیڈ ہیں, آپ بہت ڈپریس ہیں, میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں, مسٹر بین دکھا دوں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں, میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی. میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہے, غم ہی غم ہوا دنیا میں, اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا, اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا, کہے ہاں بھائی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے, تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں, وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے, غم کو بھول جائے گا. میں جی نوجوانوں کو حدیث سناؤں, وہ میرے پاس پریشان آئے ہیں کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے, ہم حرام سے کیسے بچیں. میں انہیں حوریں گنواؤں, ٹھیک ہے, حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں, تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی. اوکے, تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے. تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے, کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے. اس پہ بھی ریسرچز ہیں.
آپ نے چاکلیٹ کھائی موڈ بوسٹ ہوگا, دیٹ از شارٹ لیونگ. آپ نے مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کوئی گانا سنا ایڈرینلین رش ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی, ہیپینس ملی, شارٹ لیونگ ہے. بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے گا. لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی, موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا, امید ہے قائم رہے گا. اور بار بار لیں کنٹینٹمنٹ. اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا. نماز 5 بار چانس ہے. سجدہ کریں, ریلیکس ہوں, سب کچھ کہہ دیں اللہ کو, دعا کریں, ٹھیک ہے, کنٹینٹ فیل کریں. تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اور ایک اور چیز, لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, یہ کیا ہے؟ بدھسٹ پرانی میڈیٹیشن ہے, اینشینٹ میڈیٹیشن, جو آج سائیکالوجسٹ کرائیں گے آپ کو. بہت مشہور ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, بہت مشہور ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا ایسا کرو, آنکھیں بند کرو, گہرے سانس لو, جیسے ہم اتحیہ میں بیٹھتے ہیں نا, آپ کو ویسے بٹھا دے گا اتحیہ کی طرح, یعنی جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاؤ اور فیل کرو انرجی, بریتھنگ ان بریتھنگ آؤٹ. اس کے بعد کہے گا ٹوٹلی جب تمہارا مائنڈ ریلیکس ہو جائے تو ریپیٹ آفٹر می. آپ یہ یوٹیوب پہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کے فریزز جو ہے نا, وہ پوری یہ ایکسرسائز پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ کلوز یور آئیز, وہ پیچھے بول رہا ہے, بہت اچھی آواز میں بول رہا ہے سائیکالوجسٹ. پھر وہ آپ کو کہے گا ناؤ ریپیٹ آفٹر می. تو وہ کیا ریپیٹ کرائے گا؟ مے آئی بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس. پھر وہ کہے گا ریپیٹ آفٹر می, مے آئی بی سیف فرام انر اینڈ آؤٹر ڈینجر. پھر وہ کہے گا مے آئی بی ویل ان باڈی اینڈ مائنڈ, مے آئی بی ایٹ ایز اینڈ ہیپی. اس کے بعد وہ کہے گا چلو اب دوسروں کے لیے کہتے ہیں, مے یو بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس, مے یو بی ہیپی, مے یو فیل سیف. اس کے بعد وہ کہے گا پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں, مے ایوری ون فیل ہیپی, مے ایوری ون فیل سیف, مے ایوری ون فیل گڈ. اب پہلی بات, اور اس پہ باقاعدہ تجربے ہوئے ہیں کہ پیپل فیل گڈ آفٹر اٹ. ویگل ٹون ایک چیز ہوتی ہے, ہارٹ ٹو مائنڈ, ہارٹ ٹو برین جو کنیکشن ہے, ویگل نرو اسے کہتے ہیں, اس کی ایک ٹون ہوتی ہے خاص. وہ ٹون سے مراد ہے کہ آپ سٹریس آپ کا کم ہوتا ہے, آپ کی پلس ریٹ نارمل ہوتی ہے جلدی, ٹھیک ہے, اس کو ویگل ٹون کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ الیکٹریکل سگنلنگ سے دیکھا کہ ویگل ٹون ان کی بہت جلدی ٹھیک ہوئی, جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں. نیچرل ہے, آپ پازیٹیو جملے اپنے آپ کو کہیں گے, پھر اگلے کو کہیں گے, کسی لو ون کو, پھر پوری دنیا کے بارے میں یہ الفاظ کہیں گے, یو ول فیل گڈ. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری پریشانیاں دور کر دے, اے اللہ مجھے خوشی دے دے, اے اللہ میری حفاظت فرما. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے گھر والوں کو خوشی دے, اے اللہ میرے گھر والوں کو لمبی عمر دے, زندگی دے. پھر ہم پوری امت کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں, جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں نا, اس مسئلے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کو بے اولادی ہے, وہ اللہ کے پیچھے پڑ جائے کہ اے اللہ سارے بے اولادوں کو اولاد دے, نام لے لے کے کہے اے اللہ میری فلانی کزن ہے وہ بھی بے اولاد ہے, اولاد دے. اے اللہ فلانا بندہ ہے وہ بے اولاد ہے, اسے اولاد دے. اے اللہ اس کو اولاد دے. پیچھے پڑنے سے مراد ہے یعنی گڑ گڑائے اللہ کے. آپ دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. آپ ڈپریشن سے گزرے, اللہ کو کہیں اے اللہ دنیا کے جتنے ڈپریس لوگ ہیں سب کی ڈپریشن ختم کر دیں. آپ کی اولاد آپ کو تنگ کر رہی ہے, اللہ سے کہیں اے اللہ جتنے ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما, سب کو ریلیف دے. آپ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملے گا, آپ کو کنٹینٹمنٹ کتنی ملے گی. کیوں, کیا وجہ ہے؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں, فرشتے ارد گرد آ جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے اپنے پر آپ کے اوپر کر لیں گے. جہاں فرشتہ آتا ہے وہاں پازیٹیو انرجی ہے, جہاں شیطان ہے وہاں نیگیٹو انرجی, جہاں فرشتہ ہے وہاں پازیٹیو انرجی ہے. بیسک بات ہے. فرشتے جب آ جائیں گے ارد گرد تو پازیٹیو, یو ول فیل پازیٹیو, آپ کو ایک سیرینٹی سی فیل ہونے لگے گی. تو مسلم تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کرتا ہے. ہم کتنے لکی ہیں, ایک تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں, دوسرا دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت ابراہیم کے آپ دعائیں چیک کریں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اولاد کی بھی دعا ہے, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو معاف فرما. ہم ڈیلی کرتے ہیں نماز میں,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ये सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सलाम है, स्वालिहीन को सलाम है, मोमिनीन को सलाम है, इबाद को सलाम है। तो आप तो डेली लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, तो वो पॉजिटिविटी फील ही नहीं होती कि हम तो सबके लिए दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे, ओसीडी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ सीबीटी की कुछ अप्रोचेस। ठीक है, कि आपने कैसे, देखें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक टेक्निक होती है कि अगर एक बंदे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसको डूम्ड फीलिंग आती है और वो बहुत नेगेटिव रहता है वो इंसान, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है अमंगस्ट मैनी अदर, आपको बता देता हूँ, जो वो खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट। ये ऑटोमेटिक थॉट है जो आ रहा है बस माइंड में, आप बैठे हुए आ रहा है। मिसाल के तौर पे, आई एम डूम्ड, आई एम डूम्ड, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गई, आई एम डूम्ड, आई एम वर्थलेस, आई एम एब्सोल्युटली वर्थलेस। अब ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, क्या करें? लिख लें आई एम डूम्ड, लिख लिया एक स्टूडेंट ने, या लिख लें आई एम वर्थलेस, ओके लिख दिया। नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन इट। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को। आप खुद आइडेंटिफाई करें कि ये एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न है। कैसे? कि देखिए इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये क्यों मुझे आ रहा है। तीसरा, ये लिखने का फ़ायदा ये है कि जब आप उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर लेंगे तो आप माइंड को ये मैसेज भेज देंगे कि भाई ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, इसको ठीक करना है। ठीक है। तीसरा, डिस्प्यूट करें उसको, चैलेंज करें उसको। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, कई बार मैं भी लगाता हूँ, कई लोगों को लगवाई तो वो ठीक हो गए। डिस्प्यूट करें। डिस्प्यूट क्या है, उसको चैलेंज करें। लिखें कि दलील क्या है मैं बर्बाद हूँ। नंबर 1, क्या मुझे 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा? बर्बादी तो यही है ना कि भूखा मर जाए बंदा। नंबर 2, क्या मैं सड़क पे आ गया हूँ? नंबर 3, क्या मेरे पीछे को दुश्मन पड़ा हुआ है जो मैं बर्बाद हो रहा हूँ? नंबर 4, क्या मैं मरने लगा हूँ, मरने लगी हूँ और जहन्नम में जाने लगा हूँ जो मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिखते जाएं, लिखते जाएं, और उसके बाद रिप्लेस करें उस थॉट को कि नहीं मैं बर्बाद नहीं हूँ, मेरे पास चांस है, अल्लाह मुझे चांस देगा, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह ताला जो है मेरा ख्याल रखेगा। ये बहुत से पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी टेक्निक है टू अवॉइड नेगेटिविटी। और भी बहुत है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक टेक्निक आप अप्लाई करें। आई एम वर्थलेस लिखें, आई एम वर्थलेस, और नीचे उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है। मिसाल के तौर पे आई एम वर्थलेस के पीछे जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ये है कि डेटा मिसिंग है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये है। दूसरा उसमें फॉल्ट है ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बिला वजह ये सोच रहे हैं आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस। तीसरा उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये है कि किसी ऐसे बंदे के साथ आपका पाला पड़ गया है जो बंदा आपको बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स बताता है आपकी। ठीक है, तो ये सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आपने हाईलाइट कर ली, फिर आप उसको डिस्प्यूट करेंगे, खुद डिस्प्यूट करेंगे, लिखेंगे। देखें एक आपको वाक़या सुनाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका काउंसलिंग का तरीका बड़ा यूनिक है। तो उनके पास एक यंगस्टर आया, कहता मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि जी मेरी जॉब नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, अनएम्प्लॉयड हूँ, बहुत अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ। तो उनका एक यूनिक तरीका, इट वर्कड। मैं नहीं कह रहा हर एक पे वर्क करेगा, बट इट वर्कड ऑन हिम। उन्होंने कहा अच्छा खड़े हो ना ज़रा। वो बड़ा हैरान हुआ, ये मुझे क्या कह रहे हैं। वो खड़ा हो गया, अच्छा ज़रा घूम कर दिखाना। अब वो परेशान, भैया मेरे साथ कर क्या रहे हो, घूम। कहता अच्छा ठीक है, उसने घूम कर दिखाया। कहते हाँ ठीक है। फिर कहते अच्छा ज़रा उंगलियां दिखाना। उसने उंगलियां दिखाई, कहते 5 ही हैं। कहता हाँ 5 ही हैं। कहते अच्छा ज़रा चल कर दिखाना। तो उसने चल कर दिखाया। कहते अच्छा नाक का सही काम कर रही है, सूंघते हो इससे? कहते हाँ सूंघता हूँ। टेस्ट बड्स ठीक हैं, खाते पीते हो, एंजॉय करते हो? हाँ जी खाता पीता हूँ। कहते शर्म नहीं आती? अल्लाह ने इतनी नेमतें तुम्हें दी हुई हैं, चलते फिरते नौजवान हो, 6 फुट तुम्हारा कद है, तो ये किन मसलों में जो है वो तुम दब कर बैठ गए हो? अल्लाह ताला ने कहीं और रिज़्क तुम्हारा लिखा होगा। मतलब
اپنے آپ پہ رحم کرو. اٹ ورکڈ. میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ کرے گی, بٹ آن ہم اٹ ورکڈ.